أعوذ بالله من الشيطان الرجيم کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، دونوں میں سے ایک بات وہ کہتے ہیں، اور ان کا خیال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ دنیا میں اس لیے آئے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کو انتہائی خوبصورت طریقے سے رکھا، یہ کہہ کر کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ تم اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے اللہ کا بیٹا یا خدا کہتے ہو کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ بھی تو دیکھو کہ اس سے پہلے انبیاء کرام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کئی مختلف مراحل سے گزارا، پھر ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس میں سب سے پہلا لفظ آدم کا آیا، آگے ایک آیت آئے کہ اس میں بھی یہی باتیں انشاءاللہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں تو صاف کہہ دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ مثل آدم، کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے سن آف گاڈ کہتے ہو کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے کوئی، تو پھر آدم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کی تو ماں بھی نہیں تھی، پھر ان کو بھی مانو خدا کا بیٹا یا ان کو بھی خدا کو؟ حالانکہ نہیں، اللہ نے چن لیا آدم کو۔ اللہ نے آدم کو کس چیز کے لیے چنا؟ یہاں لفظ استفا آیا ہے، آگے جا کے انشاءاللہ ایک جگہ پہ ہم اس لفظ کو اور زیادہ واضح دیکھیں گے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کے ناطے سے یہ لفظ آئے گا۔ یہاں بس یہ سمجھ لیجئے کہ نبوت کے لیے چن لیا، سارے جہان کے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا تو نبوت کے لیے چنا، بن ماں باپ کے پیدا کیا، پہلا انسان بنایا۔ تو آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی نہیں تھے؟ تو جو ذات آدم کو بن ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر دے تو اس میں عیسیٰ کا کیا کمال ہو گیا؟ یہ تو کمال اس ذات کا جس نے چنا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی مثال یہاں کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں 1000 سال رہے تھے۔ عموماً انسانی فطرت اتنی لمبی عمر کا تقاضا نہیں کرتی، یہ بھی ایک معجزہ تھا، ایک نشانی تھی کہ دیکھو نوح جیسا شخص 10 صدیاں تک زندہ رہے۔ ذرا آج بھی سوچیں آپ، 19 والی صدی ختم ہوئی ہے، اس کے شروع کے واقعات آپ میں سے کس نے سنے اور دیکھے؟ پاکستان جب بنا تھا 1947، اس میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ موجود ہوں اور وہ دیکھ چکے ہوں، لیکن 1901 میں کیا ہوا تھا آپ کو نہیں پتا۔ اور آپ سوچئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی صدیاں دیکھی ہوں گی؟ 10 صدیاں۔ ہے عقل میں آتی بات؟ یہ ایک معجزہ تھا۔ اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ اپنے کام کے لیے لوگوں کو جب چنتا ہے تو ان کی عمروں میں بھی برکت دے دیتا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی تھی، کیونکہ 1000 میں سے 950 سال تک انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، تو فرمایا کہ دیکھو پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور پھر نوح علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور معجزہ بھی تھا، اور وہ کیا کہ ایک ایسا طوفان جس میں ساری انسانیت ڈبو دی گئی، تو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اس وقت اللہ کو ماننے والے تھے ان کو بچا لیا۔ تو اے نصارہ تم بتاؤ کہ پھر حضرت نوح کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کیوں تمہارے معیار پہ پورے نہیں اترے، اور تم نے ان کو کیوں کچھ نہیں کہا یا اللہ کا بیٹا یا کوئی اور خدائی میں شریک نہیں کیا؟ جب ان کو نہیں کیا تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بیٹے تھے؟ یہ سارے نام جو ہے یہ اصل میں اسی لیے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا لفظ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اپنی ذات میں ایک شخص تھے، لیکن آگے قرآن پاک میں ایک جگہ ان کو کہا بھی گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ یہ کیسے نشانی تھے کہ ایک شخص کی نسل سے دنیا کے سارے دین چلے؟ کیا وہ اس بات کا پھر تقاضا نہیں کرتا کہ اس کو بھی خدا بنا لیا جائے یا اس کو خدائی میں شریک بنا لیا جائے؟ تو ابراہیم کے اوپر تو تمہاری کوئی توجہ ہی نہیں گئی۔ تو لہٰذا صرف ابراہیم نہیں، آل ابراہیم، جس میں پورا بنی اسماعیل بنی اسرائیل سب کو اللہ نے چنا تھا، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چنا۔ تم اس کو بیٹا ہونے کے لیے چننے لگ جاؤ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ پھر فرمایا آل عمران، اور آل عمران کو، یہاں اصل میں ڈائریکٹ چوٹ ہوتی ہے نصارہ کے عقیدے پہ کہ عیسیٰ خدا تھے۔ کیسے؟ کہ وہ تو آل عمران سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ہے وہ لفظ جس کی وجہ سے اس سورت کو آل عمران کہتے ہیں۔ اور عمران تاریخ میں 2 گزرے ہیں، ایک تھے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد، ان کا بھی نام عمران تھا،
کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا اگر پورا نام کہیں بھی آپ نے پڑھا ہو تو وہ حضرت موسیٰ بن عمران تھے۔ اور بعض لوگوں کو یہاں بھی شبہ لگا کہ یہ بھی انہی کی بات ہے، لیکن جب آپ ساری روایتوں کو جمع کرتے ہیں اور زمانے کی رفتار دیکھتے ہیں تو یہ وہ عمران نہیں بنتے، کیونکہ اگلی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی بات آتی ہے، تو یہاں اس سے مراد پھر وہ عمران ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، اور ان کا جو نام ہے عمران بن ماتان آتا ہے۔ مریم کے والد تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور انہی کے اندر پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہاں لفظ آل عمران کہہ کر یہ بتا دیا کہ دیکھو تم خود مانتے ہو کہ عیسیٰ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، وہ ماں تھی۔ یہاں ہم بتا رہے ہیں کہ ان کے نانا کا نام عمران تھا، اور ان کی نانی کا نام آگے آئے گا وہاں ہم دیکھیں گے، حنا ان کا نام تھا۔ تو ایک بچہ جس کی ماں بھی عورت ہو، جن کی نانی بھی عورت ہو، جن کی ماں کا خالو زکریا بھی ہو، وہ خدا کیسے بن گیا؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بشر ہونے کی دلیل بتائی کہ وہ آل عمران، وہ عمران کے گھرانے میں سے تھے۔ دیکھیے بات سمجھنے کے لیے اگر ہم کہیں اپنے خاندان کو ہم دیکھیں، یا اس میں کچھ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، یا بچے ہیں یا بچیاں، کبھی ہم نے اپنے خاندانوں میں کوئی جن دیکھا؟ کسی ایک جن کو کہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے؟ کوئی شیر دیکھا آپ نے کہ کہا کہ یہ شیر ہمارے خاندان میں پیدا ہوا تھا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو انسانوں کی لڑی میں سے خدا کیسے پیدا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کر کے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، وہ ایک انسان تھے۔ ہاں اللہ نے ان کو چن لیا، استفا، سواد فا واو اس کا روٹ ہوتا ہے یا بھی ہو جاتا ہے، اسی سے لفظ صفیہ بھی ہے، استفا بہت زیادہ چننا، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو چنتا ہے نبوت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چنا، اسی لیے آپ کا نام مصطفیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، چننے کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو چنا، خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ تو اس سے کیوں تم یہ سوچ میں پڑ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ خدا تھے؟ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ لفظ اور زیادہ اس عقیدے کو واضح کرتا ہے کہ یہ بعض لوگ بعض کی نسلوں میں سے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے اندر ایک خدا پیدا ہو گیا یا سن آف گاڈ پیدا ہو گیا جو تم سمجھتے ہو؟ تو دیکھو جو کچھ تم کہہ رہے ہو واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے آگے خاص طور پہ نصارہ کے عقائد کی بات شروع ہوگی، اور سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ کیوں؟ سوال اٹھتا ہے دل میں، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہم نے یہود کی ہسٹری بہت تفصیل سے پڑھی، اور ہر جگہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب بھی وہی تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے اور اٹھنا چاہیے کہ ہم نصارہ کے عقائد کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو مسلمان بننے آئے تھے، ہم نصارہ کے عقائد کیوں پڑھنے آ رہے ہیں؟ تو دیکھیے ایک تو وہی بات یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ میں مانگی ہوئی دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، اس میں اللہ نبیوں کے راستے میں بتا رہا ہے، غیر المغضوب ہم پڑھ چکے، ولد میں اب ہم پڑھیں گے۔ لیکن اس کی ایک دوسری بھی وجہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ امت محمدیہ کو آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ صحیح روایات اس چیز کی دلیل ہیں، اسی صورت کی ایک آیت میں انشاءاللہ کوٹ بھی کروائی جائیں گی کچھ روایتیں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، اور یہ اس دور کے جتنے نصارہ ہیں وہ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوں گے، اور پھر یہ سب مل کر اسلام کے لیے کام کریں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت دنیا میں صرف ایک ہی دین ہوگا اور وہ اسلام ہے۔ جو یہودی ان کو نہیں مانیں گے پھر بالآخر دجال کو بھی ختم کیا جائے گا اور ان یہود کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ تو چونکہ آخری دور میں مسلمانوں نے نصارہ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اب ان کے عقائد، ان کی پہچان، ان کی علامات بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ کون لوگ ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ چیز قرآن پاک کی وسعت ظرفی بھی دکھاتی ہے کہ ہمارے کلام میں دوسروں کی بھی باتیں ہیں۔ ہم لوگ کسی جگہ تھے، کافی سٹک تھے، اور بہت سارے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، یہ جو حالیہ تھوڑا سا ہوا تھا ٹرکش ایئرپورٹ پہ تھے ہم لوگ، تو وہاں ڈفرینٹ طرح سے لوگ آتے ہیں، تو کچھ مسلم بھی ہوتے ہیں، کچھ نان مسلم بھی تھے، تو الحمدللہ بہت زیادہ موقع ملا ہمیں بات کرنے کا۔
تو ایک کوئی بھی ساتھ بردر تھے، آف کورس کرسچین تھے، تو وہ اسلام کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو میرے ہسبینڈ ان کو بتانے کی کوشش میں تھے کہ اللہ کون ہے اور وہ ایک ہے اور اس طرح کی بات ہے۔ اسی دوران کوئی بات ایسی ہوئی تو جب مجھے بھی انہوں نے بیچ میں شامل کیا تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں کہ آپ کے تو دین کی بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں اور میرے پاس الحمدللہ پرس میں قرآن ہوتا ہے۔ میں نے قرآن کھولا، یہ سورہ آل عمران کھولی، تو میں نے کہا کہ آئی وش کہ انگلش میں ہوتا لیکن وہ صرف عربی میں تھا، لیکن میں نے ان کو بتایا کہ یہ آل عمران ہے، تھوڑا سا بتایا، یو نو ہو واز عمران، کہتا ہے آئی ڈونٹ نو۔ میں نے پوچھا یو نو ہو از ہنا، میں نے اس کو بھی بتایا کہ دیکھیں یہ پورا اس کا، تو اس کی جیسے میں نے دیکھا کہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، کہتا ہے یہ قرآن میں عیسیٰ کے نانا کا ذکر ہے۔ پھر میں نے فوراً آگے اس کے تھوڑے چیپٹر آگے کر کے سورہ مریم کھولی، میں نے کہا کین یو ریڈ دس، کہتا ہے نو، تو میں نے کہا کہ یہ مریم، یہ میری ہے، اور پھر اس کی آیتیں کھول کے دکھائیں کہ دیکھیں یہ میری ہے، یہ عیسیٰ کی برتھ کا ہے، یعنی اس کی حیرت اتنی زیادہ تھی، کہہ رہا ہے کہ آئی ایم سو سرپرائزڈ۔ پھر اس نے نمبر نوٹ کیا، کہتا آئی ہیو اے قرآن بٹ میں نے آئی نیور تھنک اباؤٹ دیٹ کہ اس میں کرسچینٹی بھی کی کوئی بات ہے، تو کہتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب آئی ول ریڈ دس، پھر اس کو ای میل دیا کہ اگر کوئی کویسچن ہے تم کرو۔ تو یہ چیز مخالف کو قریب کرنے کا کتنا پیارا ذریعہ ہے کہ تم اپنی کتابوں کو کیا جانتے ہو، دیکھو تمہارے حوالے تو ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان خاندانوں کی کہانیاں لکھ کے یا اس میں درج کر کے یہ بھی بتا دیا کہ یہود اور نصارہ اس کتاب کی طرف آتے ہوئے ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اس میں تمہاری باتیں ہیں۔ کسی سے آپ نے بات کرنی ہو نا، کبھی دعویٰ کے طور پہ یا اسلام کی طرف بلانا، تو بیسٹ طریقہ یہ کہ پہلے اس سے اس کے فیملی کی بات کریں، خاندان کی بات، اچھا آپ کے امی ابو کون ہیں، کہاں ہیں آپ، کہاں پیدا ہوئے، تھوڑا سا وہ گھل مل جاتا ہے نا، کیونکہ انسان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے بچپن کی باتیں، اپنے خاندان کی باتیں کرے۔ جب تھوڑی سی آپ کے بیچ میں ان کے ایک ہارمنی ہو جائے، تھوڑا سا آپس میں تعلق قائم ہو جائے، پھر آپ اللہ کے دین کی بات کر دیں۔ تو بہرحال اب یہاں سے اگلی آیتوں میں ہم ترتیب سے دیکھیں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام کون تھیں، کیسے پیدا ہوئیں، پھر اس کے بعد حضرت زکریا اور یحییٰ کا تذکرہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔